فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصیبکم منهم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ تکفیریوں کے اس دور میں جو طریقہ کار مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی جانوں کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے اپنایا ہے، اس میں ایک طریقہ کار ہے ان کا خودکشی کا، کہ یہ خود کش حملہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بارود کے ساتھ دھماکے کے ساتھ اڑا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مرتے مرتے اور بھی بڑا نقصان کر کے مرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہ خودکشی حرام اور ناجائز قرار دی ہے۔ اس میں خودکشی کی حرمت کے جو دلائل ہیں وہ سارے کے سارے اس طریقہ کار کی حرمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کا عمومی قتل یہ بھی منع ہے کہ بلا وجہ مسلمانوں کو نہ مارا جائے، قتل نہ کیا جائے۔ بلکہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے کسی مسلمان کی پناہ میں اگر کوئی حربی کافر بھی آتا ہے، تمام تر مسلمانوں پہ واجب اور لازم ہے کہ وہ اس کافر کی عزت، آبرو اور اس کے مال اور اس کی جان کی حفاظت کریں۔ ذمۃ المسلمین واحد، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، یسعی بہم ادناہم، تو دور دراز والا بھی ایک عامی اگر کسی کافر کو پناہ دے دیتا ہے تو تمام مسلمانوں پہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس ایک عام مسلمان کی امان کا لحاظ رکھیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر ملکی وفود
ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی یہ تو واضح طور پر خالص کافر ہے، لہذا اڑا دو اس کو، یہ کیوں ادھر آیا ہے اور کس لیے رہ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں جو اصول اور ضابطہ ہے ویزے کا، پاسپورٹ کا، یہ گویا کہ کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دینا ہوتا ہے، اور وہ جس بھی ملک میں داخل ہوتا ہے اس کے قوانین کی پاسداری اور پابندی کرنے کا عہد کرتا ہے۔ یہ ضمنی طور پر ویزے اور پاسپورٹ میں یہ چیزیں عرف کے مطابق سمجھی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو دیت دینی ہوگی۔ کافر کے بدلے مسلمان کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، اللہ یقتل مسلم بکافرین، لیکن دیت بہرحال اس کو 100 اونٹ دینی ہوگی، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اسلام نے تو کسی بھی مسلمان کو ڈرانے، دھمکانے، دہشت زدہ کرنے، خوف میں مبتلا کرنے سے روکا ہے۔ لا یحل لمسلم ان یروع اخاہ، مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کو ڈرائے۔ چاہے جائے کہ خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی جائے۔ وہ بچے بھی ایک دوسرے کو آپس میں ڈراتے ہیں بھوت بن کے، بچے بچے ہوتے ہیں، کام نہیں ٹھیک، کسی کو ڈرانا یہ جائز نہیں۔ اب ہمارے دور میں رب کی ایسی مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو کیکروچ اور چوہوں اور چھپکلیوں سے ڈرتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی آپ اس کو نہ ڈرائیں، اور ڈر ختم کریں کسی طریقے سے۔ ڈر ڈرا کے ختم نہیں کیا جاتا۔ لا یحل لمسلم ان یروع اخاہ۔ اور یہ جو خودکش دھماکے اور حملے ہیں، ان میں ظاہری بات ہے خوف و ہراس بہت زیادہ پھیلتا ہے، اور پھر یہ جو تکفیری ذہنیت ہے یہ ایک وحشی ذہنیت ہے، اپنے سوا دوسرے کو کافر سمجھنا، مرتد سمجھنا، اور پھر اس کو قتل کر دینا۔ یہ اس قدر ان کا بڑھ جاتا ہے کہ یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ بس اڑا دو، قتل کر دو۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عوام ساری کی ساری مرتد ہو چکی ہے۔ کیوں مرتد ہوئی ہے بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے خلاف شرع قوانین کو تسلیم کر لیا ہے۔
حکم بغیر ما انزل اللہ، لہذا یہ سارے کافر ہیں، ٹھیک ہے مرتے ہیں تو مار دو۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج بالکل نہیں۔ جہاد جو ہے یہ بڑی ٹھنڈی اور میٹھی لڑائی ہے۔ جہاد میں بھی کوئی جنونی پن شریعت نے نہیں رہنے دیا کہ بس غصہ چڑھ گیا، چڑھائی کر دی ہے لشکر نے، اب سب کو اڑا دو۔ یہ کام شریعت نے میدان جنگ میں بھی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہاں پہ بھی اپنے ٹارگٹ کو منتخب کرنا ہے اور پھر ہدف کو نشانہ بنانا ہے۔ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ وہ جوان جو سرنڈر کر جائے، ہتھیار ڈال دے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ لڑنا کس سے ہے؟ آپ چلے ہیں جہاد کرنے اور کہا کیا جا رہا ہے، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بابوں کو نہیں چھیڑنا، اور وہ لڑائی کے قابل جوان جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ پھر جہاد کسے کرنا ہے؟ صرف وہ بندہ جو آپ کے مقابل لڑنے کے لیے کھڑا ہے، بس۔ حتیٰ کہ یہ جو لڑنے کے لیے کھڑا ہے یہ قریب تھا کہ آپ کو قتل کر دیتا، لیکن آپ نے اچانک پینترا بدلا اور اس کو گھیر لیا، حتیٰ کہ وہ آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا۔ اب ایک ہی جنبش سے اس کا سر قلم ہو جانا ہے۔ اس حال میں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ کو مارنے لگا تھا، اللہ نے بچایا، بچ گیا، نہیں تو اس نے تو مار دینا تھا۔ اب وہ آپ کی تلوار کے نیچے آیا ہے، جب آپ اس کو مارنے کے قریب ہوئے ہیں وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اسے نہیں قتل کر سکتے۔ چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو کیا کہا جائے گا؟ حل شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ ماذا تصنع بلا الہ الا اللہ، اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو بتائیے آپ لا الہ الا اللہ کا کیا کریں گے؟ یعنی اتنی پرامن اور اتنی ٹھنڈی لڑائی، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر املاک، عمارتیں، سڑکیں، پل، گاڑیاں، کسی بھی قسم کی جائیدادیں، کھیت کھلیان، باغات وغیرہ وغیرہ،
انہیں نقصان نہیں پہنچانا۔ صرف وہاں پہ موجود جو آپ کا ہدف ہے اسے ہٹ کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام کا جہادی مزاج۔ اور ان خودکش دھماکوں میں کیا ہوتا ہے؟ سارا کچھ ہی تباہ ہو سکتا ہے۔ جس اصل ٹارگٹ کے لیے انہوں نے حملہ کیا وہ ویسے ہی بچ جائے، لیکن باقی سارا کچھ کیا۔ اور دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ یہ لوگ مسلمانوں کو کافر قرار دے کے اور کہتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ اگر باقی قتل ہو جاتے ہیں تو یہ غیر ارادی طور پہ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے۔ اور رات کے وقت شب خون جب مارا جاتا تھا تو کیا پتہ چلتا ہے تلوار کے نیچے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا۔ خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے، حکم تو یہ ہے کہ نہیں مارنا انہیں، رات کے اندھیرے میں ہم حملہ کرتے ہیں اگر تو غلطی سے کوئی عورتیں بچے مشرکوں کے اگر ہمارے ہاتھوں مارے جائیں اندھیرے کی وجہ سے تو پھر آپ نے فرمایا ہم منہم، جان بوجھ کے نہیں مار رہے، غلطی سے اگر ایسا ہو جائے تو انہی میں سے ہیں، انہی کی آل اولاد ہے، تو لہذا ہم اگر دھماکے کرتے ہیں اور کوئی بھی دو چار مر جاتے ہیں تو کیا ہوا، ہم منہم۔ جبکہ وہاں اور یہاں میں بڑا فرق ہے۔ وہاں کیا ہے؟ خالص کفار کے خلاف جنگ ہے، اور جنگ میں ان کے بے قصور بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں، جبکہ تکفیریوں کی مسلط کردہ جنگ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف ہے۔ اور وہاں کیا ہے کہ عورتیں اور بچے غلطی سے قتل ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی۔ یہاں معلوم ہے کہ اس جگہ اگر دھماکہ کیا تو بہت سارے بے قصور لوگ مارے جائیں گے، یقین ہے، اڑا دیتے ہیں سب کو۔ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود کش بمبار اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچتا، کسی جگہ پہ گیا ہے کارروائی کرنے کے لیے، ٹارگٹ تک نہیں پہنچا اور اس کو گیٹ پہ مثلاً روک لیا گیا ہے تو وہ وہیں پہ اپنے آپ کو اڑا لے گا۔ اور وہاں پہ موجود لوگ وہ بھی ساتھ کے ساتھ نقصان میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہا تھا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، اگر یہ نہ ہوتا کہ تم انہیں روند ڈالو گے اور پھر تمہارے اوپر عیب لگ جائے گا کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کو ہی مار رہے ہیں، تو لو تزیلوا
اگر یہ مسلمان جو ہیں کافروں کے اندر رہنے والے اگر یہ وہاں سے ہٹ جاتے، علیحدہ ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ہم کافروں کو دردناک عذاب چکھاتے۔ یعنی کہ کافروں کی بستی میں مسلمان رہ رہے ہیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں۔ اب خدشہ یہ ہے آپ لوگ چونکہ انہیں نہیں جانتے، تو جب وہاں پہ آپ چڑھائی کریں گے، حملہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان عورتیں بچے وہ کہیں مارے نہ جائیں، مسلمان مرد عورتیں جو وہاں پہ موجود ہیں کہیں وہ نہ مارے جائیں، اس وجہ سے پوری بستی کو چھوڑ دیا گیا۔ اگر یہ ان سے الگ ہو جاتے تو جو باقی لوگ کافر اگر بچتے تو پھر ان پہ جنگ مسلط کر دی جاتی، دردناک عذاب دیا جاتا۔ یعنی مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا ہے کہ کافروں کو بخش دیا ہے، ان پہ جنگ نہیں مسلط کی۔ اور یہاں یہ خودکش حملے کرنے والے یہ سب کو ایک ہی چھری کے ساتھ ذبح کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف پر منجنیق سے حملہ کیا۔ اب منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور وہ پتھر گو کہ اس کا ایک ٹارگٹ تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کبھی ٹارگٹ تک پہنچتا ہے، کبھی نہیں پہنچتا، اور پھر وہ بلا امتیاز کئی لوگوں کو قتل کرنے کا اور نقصان پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ کیونکہ منجنیق سے حملہ کرنا جائز ہے، لہذا خود کا حملوں میں اگر کچھ بے گناہ بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ منجنیق اگر آپ استعمال کریں گے کسی کلے کو توڑنے کے لیے، کلے کی فصیلوں کے پیچھے وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے، عورتیں بچے بھی مارے جائیں گے۔ تو ادھر ان دھماکوں سے ایسے لوگ جن کو نہیں مارنا چاہیے وہ مر جاتے ہیں، تو لہذا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ بھی اشکال اور اعتراض بالکل فضول ہے، اس کا جواب وہی ہے جو پہلے دیا جا چکا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے خون کی حرمت بہت زیادہ رکھی ہے۔ مومنوں کے خون کو بچانے کی خاطر کافروں کی بستی پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کئی مسلمان قتل نہ ہو جائے۔ ہاں اگر وہاں پہ کافر ہی ہیں، آپ نے تو اصل حملہ کیا ان کی کافروں کی سپاہ پہ، اب اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ، کوئی ضعیف معمر لوگ، خواتین، کچھ بچے اگر قتل ہو بھی جائیں، ہم منہم، یہ بھی انہی میں سے ہیں، پھر ان کے لیے یہ حکم ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے تو ایسا نہیں نا۔ پھر ان دھماکوں کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ خود کش۔ ہدف حاصل ہو نہ ہو، اپنے آپ کو پہلے مارو۔ وہ حملہ کرنے والا اس کا اپنا مرنا پکا ہے، چاہے آگے کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے یا نہ۔ اور یہ جو خود سوزی کرنا ہے، خودکشی کرنا ہے، یہ ہی حرام ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے آپ کو جس چیز کے ساتھ قتل کیا اسے جہنم میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔
جس چیز کے ساتھ کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اسے جہنم میں اسی چیز کے ساتھ ہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح وہ میدان جنگ میں وہ آدمی جو بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا، تو اس نے کیا کیا، تلوار کھڑی کر کے اور اس کے اوپر اپنا وزن ڈالا، اپنے آپ کو اس نے مار لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں ہیں۔ اپنے آپ کو قتل کرنا، شریعت اسلامیہ اس کی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ گویا کہ ان لوگوں کا جو عمل ہے خودکش حملہ کرنے والا، اس کا طریقہ کار جو ہے یہ ہی شرعی طور پر ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ وہ جس نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، جنت میں تو چلا گیا لیکن ہاتھ اس کے ویسے ہی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے، معاف کر دے۔ اور یہ اپنا پورا جسم ہی اڑا لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا ہم کریں تو ناجائز اور تم کرو تو جائز، ہم یہ کام کریں تو ناجائز، تم کرو تو جائز۔ وہ 65 کی جنگ میں بھی تو فوجیوں نے سینوں پہ بم باندھے تھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو خودکش حملہ تھا۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ وہ شرعی طور پر جائز تھا؟ اس وقت انہوں نے کیا تو تب بھی وہ ناجائز ہی تھا، شرعی حکم نہیں بدلے گا، وہ وہی ہے۔ ایک ہوتی ہے فدائی کاروائی اور ایک ہوتی ہے خودکش کاروائی، دونوں کے اندر فرق ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فدائی کارروائی کیا ہوتی ہے کہ اس میں بندہ ٹارگٹ پہ جھپٹتا ہے، اپنے آپ کو خود نہیں مارتا بلکہ یبتغی القتل موانہ، موت کو موت کی وادیوں میں تلاش کرتا ہے، خود اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتا۔ اور اس میں جو فدائی ہے زندہ سلامت مشن مکمل کر کے واپس بھی آ جاتا ہے، اگرچہ وہاں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، 90% چانس ہوتا ہے کہ بندے نے شہید ہو جانا ہے، لیکن بھی کئی لوگ بچ کے آ جاتے ہیں، کئی شہید ہو جاتے ہیں، کئی بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے فدائی کارروائی۔ اس کی مثالیں تاریخ اسلام میں بھی بہت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت ہیں۔ کعب بن الاشرف گستاخ، اس کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بندہ بھیجا تھا نا، اور اس نے بڑے طریقے سے اس کو پھنسایا، اس کو بالوں سے پکڑا اور دوسرے کا اڑا دے، اس نے گردن کاٹ دی۔ اسی طرح عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، ساتھیوں سے کہا تلواروں پہ ڈھال رکھو اور ڈھال کو اوپر اٹھاؤ،
خود اس ڈھال پہ بیٹھے، قلعے کی دیوار پہ چڑھ کے اور دیوار سے نیچے کودے، قلعے کا دروازہ کھول دیا، دشمنوں کے قلعے میں اکیلے داخل ہوتے ہیں۔ یہ فدائی کارروائی ہے۔ فدائی کارروائی میں بندہ اپنے آپ کو یقینی موت کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن وہ خود کو قتل نہیں کرتا۔ اگر وہ قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو کافروں کے ہاتھوں۔ اور یہ خود اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ خودکش حملہ، اس میں حملہ آور اپنے آپ کو خود مار رہا ہے، اور فدائی حملہ، اس میں حملہ آور اپنے آپ کو نہیں مارتا بلکہ اس کا دشمن اسے مارتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ بچ کے آ جاتا ہے۔ یہ خودکش حملوں اور فدائیین کے حملوں میں فرق ہے۔ تو فدائی حملہ جو ہے یہ جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کاروائی تھی وہ بھی تو فدائی کاروائی تھی نا۔ معاہدہ تھا کہ جو مسلمان ہو کے آئے تمہارے پاس، تم نے اس کو واپس کرنا ہے، یہ آئے تو ان کو واپس کر دے دیا۔ وہ جو دو بندے واپس لینے آئے تھے، انہوں نے پکڑ کے اس میں سے ایک بندے کو مار دیا، اکیلے تھے۔ وہ جا کے کہتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بھی اس نے مار دینا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ یا لہو من دین لو کان لہ رجال، مسعر حرب لو کان معہ رجال۔ بندے اس کے ساتھ مل گئے تو یہ جنگ بھڑکا دے گا، ہمارا تو معاہدہ ہے، ہم نے نہیں لڑنا۔ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، صلح حدیبیہ، اور وہاں سے چلے گئے ساحل کنارے۔ اب کیا تھا، وہاں آتے جاتے قافلوں کو لوٹتے، پھر جو جو مسلمان ہوتا جاتا ساتھ ان کے ملتا جاتا کہ مدینے میں جا نہیں سکتے، مکے میں رہ نہیں سکتے، چلو پھر ادھر ہی صحیح۔ آخر کار انہوں نے کہا تہاڈی مہربانی ہے، شرط مکاؤ، بندے اپنے سدو کول۔ بہرحال فدائی جو کارروائیاں ہیں، فدائی جو حملے ہیں، کہ ایک اکیلا آدمی دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جائے، بہت بڑی تعداد کے ساتھ اکیلا آدمی مقابلہ کرے، اس کی مثالیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ کو ملتی ہیں، زرار ابن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ملتی ہیں، اور کئی ایک۔ لیکن جو خود کش حملہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس سے منع کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ پکڑا جائے گا خودکش حملہ آور، اگر یہ پکڑا گیا تو پھر اس کو تو بڑی اذیت جھیلنی پڑے گی، یعنی کہ اس اذیت، گرفتاری کے بعد والی اذیت سے بچنے کے لیے بندہ ہی مارو، بس یہ بٹن دبایا اور سیدھا جنت میں حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہیں۔ بھائی وہ آدمی زخموں سے چور تھا نا، جس نے اپنے آپ کو اپنی ہی تلوار پہ گرا کے قتل کر لیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو کوئی بھی حالت ہو، جتنی بھی اذیت اور تکلیف ہو، اذیت اور تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر لینا یہ خودکشی ہی ہے۔
جو کہ شریعت میں حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یعنی کہ ایک تو خود کش حملہ کرنے والے کا جو ذاتی فعل ہے یہی شرعی طور پہ درست نہیں، دوسرا اس کا جو نتیجہ ہے، اس کے نتیجے میں جو ہونے والا عمل ہے، یعنی کہ بے قصور لوگوں کا مارا جانا اور مسلمانوں کی املاک کا تباہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ بھی شرعی طور پر محظور اور ناجائز ہے۔ کسی طور پہ بھی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر تیسری چیز کہ ان خودکش دھماکوں اور خودکش حملوں کی جو بنیاد ہے وہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تکفیر کا ہے، وہ بھی 100% غلط ہے کہ تمام تر عوام کو اور اسی طرح حکومتی عہدیداران کو، بالخصوص عدلیہ، افواج، مقننہ، منفذہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس وغیرہ، ان سب کو آپ کافر قرار دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا ملک کا دستور ٹھیک نہیں ہے، آئین پاکستان اس میں حدود اللہ کا نفاذ نہیں ہے۔ ان بیچاروں نے آئین پاکستان بھی نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہو تو انہیں پتہ چلے کہ فقہ حنفی سے یہ اچھا ہے۔ حدود کو جتنا معطل فقہ حنفی نے کیا ہے یہ اس سے کم ہے۔ وہ تو حیلہ سازی سکھاتی ہے۔ تو آئین پاکستان تو اس سے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے غلط بنیادوں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ، اور انہی بنیادوں پہ آگے چل کے غلط اقدامات کرنے والے ہیں۔ اب تو خیر اللہ کا شکر ہے بہت حد تک معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہو گئے، دہشت گردی کی جو یہ لہر تھی یہ قابو میں آ گئی، وگرنہ جن دنوں میں ایسی کارروائیاں زوروں پہ تھیں اس وقت مسلمانوں کا امن انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا، جانی نقصان ہوا، املاک کا نقصان ہوا، اور جہاد فی سبیل اللہ بدنام ہو کے رہ گیا۔ جہاد کے نام پہ ہی کر رہے تھے نا یہ سارا کچھ۔ جہاد کو بھی بدنام کیا انہوں نے، اسلامی شعائر سے نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی، لبرل ازم اور الحاد انہی دنوں میں تیزی کے ساتھ پھیلا ہے ملک میں۔ کہتے ہیں یہ اسلام ہے کہ سب کو مار دو، سب کو اڑا دو بلا امتیاز۔ اور پھر اسی طرح کفار کے خلاف جاری جہاد جو تھا وہ بھی ظاہری بات ہے کمزور ہوا جب بدنامی جو ہو گئی، اور معاشی حالت ملک کی وہ بھی خراب ہوئی، اور جو غیر ملکی تخریب کار ایجنسیاں ہیں ان کو پنپنے کا خوب موقع ملا۔ یہ اسلام کے نام پہ وہ تو بیچارے ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی ایجنٹ ملیں، انہوں نے پھر انہی کو استعمال کرنا شروع کر لیا۔ کرائے کے گنڈے رکھنے کے بجائے اگر کسی کو مفت کے گنڈے مل جائیں تو اس کو اور کیا چاہیے۔ ہمارے ملک میں جو افراتفری غیر ملکی عناصر نے ان تکفیریوں کے ذریعے پھیلائی ہے
وہ یہ اپنے طور پہ نہیں کر سکے، ان کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلائی ہے وہ ویسے ان سے چلنے والی نہیں تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ فتوے دینے والے کئی مفتیان کرام وہ جواز کے فتوے دیتے ہیں کہ جی یہ کام بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ استشہادی حملہ ہے، استشہادی حملہ، شہادت طلب کرنے کا حملہ، کہ اس میں حملہ آور حملہ کرتا ہے وہ گویا اپنے لیے شہادت کو طلب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ استشہادی نہیں ہے، ہاں فدائی حملے کو استشہادی حملہ کہیں تو چلو بات بنتی ہے، اس میں تو بندہ اپنے آپ کو یقینی طور پہ مارنے والا ہوتا ہے، اس نے کسی سے طلب نہیں کرنا، ماحول نہیں بنانا، بلکہ اپنے آپ کو اس نے خود اڑانا ہے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ حملے اور ان کا طریقہ کار یہ قطعاً شریعت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں برات کا اظہار کیا، اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خالد اور اس کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا اللہ میں بری ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ہم بھی ان لوگوں سے اعلان برات کرتے ہیں کہ یہ قطعاً شریعت اسلامیہ کے پاسدار نہیں ہیں، اور قطعی طور پہ ان کا یہ طریقہ واردات مسلمانوں والا نہیں ہے، یہ کفار کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے اور انہی کے طریقے کے مطابق کام کرنے والے ہیں۔ ہاں جی، اس حوالے سے کوئی اشکال، کوئی سوال؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی کرے گا طریقہ کار غلط ہے۔ خود کش حملہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مار لے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، چاہے حماس کرے تو چاہے کوئی اور کرے۔ ملکی سالمیت کی خاطر بھی کریں گے تو پھر بھی جو حرام ہے وہ حرام ہی رہنا ہے، اس نے نہیں حلال ہونا۔ ہاں وہ خودکشی کرنے والے ہیں، مرنے والے اس طرح کے حملوں میں وہ خودکشی کرنے والے ہیں۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا، فی النار بل ہوا من اہل النار۔ ہاں یہ بہت بڑی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ اصحاب الاخدود والا جو لڑکا تھا وہ ان سے مر نہیں رہا تھا ہیں، اور پھر اس نے بتایا کہ اللہ کا نام لے کے تیر چلاؤ گے تو میں مروں گا، طریقہ بتایا ان کو۔ اس نے اپنے آپ کو خود تو نہیں مار کے دکھایا نا کہ یہ دیکھو اللہ اکبر بسم اللہ، اپنے آپ کو مارا تھا اس نے تیر، خود تو اس نے نہیں نہ مارا، وہ تو اس کو مارنے کی کوشش کر کر کے ناکام ہو گئے،
اور یہ اس کا ایک دعوت کا انداز اور طریقہ کار تھا اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے اس بچے کے رب کے نام کا تیر چلایا اور اس کو وہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، نتیجہ کیا نکلا تھا؟ تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر ان کو مارنے کے لیے انہیں خندقیں کھودنی پڑی۔ یہی ہوا نا اس واقعہ کے مطابق جو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بھی وہ خود کا حملہ تو نہ ہوا، دشمن نے مارا ہے، اپنے آپ کو نہیں مارا۔ نہیں، پسٹل دشمن کے ہاتھ میں پہلے ہی موجود تھا، اس نے نکال کے نہیں دیا تھا۔ گولی بھی تھی، تیر ان کے پاس تھا، کمان بھی تھا، تیر بھی تھا، فوج بھی تھی، سارا کچھ تھا، اور وہ بار بار کوشش کر رہے تھے۔ اگر وہ نہ بتاتا تو انہوں نے کوشش اپنی جاری رکھنی تھی، اور وہ کرتے رہتے، ناکام ہوتے رہتے۔ مثلا تو اس نے ان کو بتایا کہ وہ جو میرا رب ہے نا وہ ہے اصل، اس کو مانو۔ تو منوانے کی خاطر اپنی جان دے دیں، لیکن اپنی جان خود نہ لیں۔ منوانے کی خاطر جان دیں، منوانے کی خاطر اپنی جان خود نہ لیں، دونوں میں فرق ہے۔ ہاں، یہ یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ ایک ہے کہ بندہ وہ بم سینوں پہ باندھتا ہے، سجاتا ہے دشمن پہ پھینکنے کے لیے، ٹھیک ہے، دشمن پہ پھینکنے کے لیے۔ اب وہ دشمن کا کوئی فائر لگتا ہے تو اس کا جو بارود ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے نہیں باندھا تھا وہ بارود، اس نے وہ بارود دشمن پہ پھینکنے کے لیے باندھا تھا۔ دوسرا ہے کہ اس نے باندھا اس لیے ہے کہ مجھے اگر کچھ کہیں گے تو میں خود ٹھا کر دوں گا، یا ان کے مارنے سے ٹھا ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ ایک ہے کہ کسی بستی پہ حملہ، اس کے لیے وہی اصول اور ضابطہ ہے۔ دوسرا ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف اترتا ہے۔ اب چونکہ وہ کافروں کی سپاہ میں، ان کے لشکر میں ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے گا جو کافروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔